منسٹر نے اپنے جاننے والوں کو دے دیے ٹینڈر منسٹر نے سب کچھ کیا ہے, بربادی پھیر دی ہے سب چیزیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر الاٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے کیونکہ ان میں پرابلمز تھیں. اس لیے اگر الاٹ ہی نہیں ہوئے تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں سے دے دی. اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ کی. ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی. 41 کروڑ اور چینج کے یہ ٹوٹل پیسے ہیں کتابوں کے. 11 ضلعوں میں 11 ضلعوں میں یہ ہم نے کر رہے ہیں. غریب بچوں کی کتابیں ہیں. کمیٹیاں بنائی ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ. میں تو نام لے کہوں گا, حسن نثار صاحب نے اس پہ کالم بھی کہہ دیا ہے. حسن نثار صاحب, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ میرے پاس آئیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں. پہلے پوری بات دیکھ لیں کہ یہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اس میں فیکٹس کیا ہیں. کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میں بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے آج آپ کو بتاؤں گا کیسے کیسے لوگ آئے ہمارے پاس ان ٹینڈرز کے لیے. میرے پاس نہیں آئے, ڈپارٹمنٹ کے پاس. میرے پاس ان کو پتہ آنے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے. سوچتی ایسے لوگ جو ارب پتی لوگ ہیں, جو ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں, وہ لوگ آئے کہ آئیں جی ہمارا یہ ہماری کتاب ڈلوا دیں, ہمارا یہ ڈلوا دیں. پریشان کن بات تھی جب میرے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے آ کے مجھے بتایا کہ جی یہ آدمی آیا ہوا تھا, یہ آدمی آیا ہوا تھا. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو, ان کو شرم آنی چاہیے. غریب بچوں کی کتابیں ہیں, جانے دیں ان کو. میرٹ پہ جا رہی ہیں, کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. کمیٹیز میں اب میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں چونکہ بہت ضروری ہے. یہ 11 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے جاننے والوں کو پھر دی جا رہی ہے. نمبر آف پبلشر ذرا سن لیں آپ. ڈی جی خان میں 159, فیصل آباد میں 94, لاہور میں 157, لودھرا میں 273, میاں والی میں 216. اسی طرح پوری لسٹ ہے. کون سا رشتہ دار ہے بھائی, کہاں پہ پیسے جا رہے ہیں, کون چوری کر رہا ہے, مجھے صرف یہ بتائیں. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے, ہر چیز. جس کو کوئی شک ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ میں, جس کو کوئی سوال ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ, پوچھے آ کے کہ یہ کس کے پاس کہاں جا رہی ہیں چیزیں. ٹوٹل 41 کروڑ کی کتابیں ہیں. کہا جا رہا ہے جی اربوں روپے تباہ کر دیے, اربوں روپے کی کتابیں. کون سی باتیں کر رہے ہیں بھائی. 41 کروڑ چینج کی کتابیں, 3 ارب کی کتابیں ہیں. تباہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. فیکٹس پہ نہیں آنا, کسی چیز پہ نہیں آنا, بس کہ سب سے پہلے خبر دے کے یا سب سے پہلے بات کر کے اس وقت کے لیے وہ سینسیشنلائز کر دیا خبر کو. یہ ہی نہیں دیکھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے, اس کے فیکٹس کیا ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں, اس میں اور کوئی ڈیٹیلز ہم نے دینی ہے جی, اگر پوچھیں گے تو دے دیں. ضلع پروکیور کر رہے ہیں, مجھے بتایا گیا, یہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ضلع پروکیور کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا. یہ ضلعوں میں جا کے ساری بات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے پاس ہے اور ڈی سیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو اس لیے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس سٹنگ اپ ہیئر ان لاہور. کرونا پہ آ جاتے ہیں, اسکولز کی اوپننگ کے اوپر, سب چیزوں کے اوپر. اس وقت ہمارے پرائیویٹ اسکولز کے اندر تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. گورنمنٹ اسکولز کے اندر تقریباً 1.4 ملین, تقریباً 14 لاکھ بچے جا رہے ہیں جو 9th اور 10th کے. ہم نے 25,000 روپے سے زیادہ 25,000 ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم اسکولوں میں کروائے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیسز نکلے ہیں, وہ نکلے ہیں ننکانہ میں نکلے ہیں, گجرانوالہ میں نکلے ہیں, گجرات میں نکلے ہیں اور فیصل آباد میں. سو جہاں جہاں ہمیں پتہ لگا کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں کیسز نکلے ہیں, وہاں پہ ہم نے سکول بند کر دیے, ان سکولز کو سیل کر دیا گیا. ایک کیس بھی کسی سکول میں نکلے گا تو اس سکول کو بند کر دیا جائے گا. میرے سے یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے
کہ جی کتنے کیس نکلیں گے تو اسکول بند کریں گے. اگر ایک کیس بھی نکلے گا اسکول کو بند کر دیا جائے گا. اس اسکول میں رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی, ٹیچرز کی بھی اسٹوڈنٹس کی بھی. جب تک سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں آئیں گے اس اسکول کو نہیں کھولا جائے گا. 50 سے کچھ زیادہ کیسز نکلے ہیں ابھی تک. سب نے اس طرح سمجھ لیا ایک دم, کیونکہ ہر دفعہ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ جی کیسز نکل رہے ہیں. آبویسلی کیس تو نکل رہے ہیں, کرونا ختم تو نہیں ہوا نا. یا تو کرونا ختم ہو گیا ہو تو پھر ہم آپ سے کہیں گے ہاں جی کیس کیوں نکل رہے ہیں. ایس او پیز دیے گئے ہیں, ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ہم میک شور کر رہے ہیں سختی سے ایس او پیز کو فالو کیا جائے. جہاں فالو نہیں ہو رہے ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ٹیمز ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, مگر 1,20,000 سے زیادہ سکولز ہیں پنجاب کے اندر, اور ابھی پرائمری سکول کھلے نہیں ہیں, ابھی ایلیمنٹری سکولز کھلے نہیں ہیں. یہ میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکولز ہیں ان کی 9th اور 10th کی اور اس سے اوپر کی. سو ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ایس او پیز کو فالو کیا جا سکے اس طرح کیا جائے. میں خود جا کے سکولز چیک کیے ہیں, میں خود دوبارہ جا کے سکولز چیک کروں گا, اور ان چیزوں پہ پورا پیرا دیا جائے گا. ان چیزوں کے اوپر جہاں تک ہماری پوری ایفرٹس ہیں ہم وہ لگائیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت کلوزلی بیٹھ کے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں پلیز. میں آپ کو ایک بڑی سرپرائزنگ بات بتاؤں. جو کل کا اسکیجول ہے بالکل اس کو اسی طرح فالو کیا جائے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ 6 through 8 کھولی جائے گی. سندھ نے کس بیسس پہ کیا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ ذرا ان کے نمبرز بھی دیکھ لیں جو آ رہے ہیں کووڈ کے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. یہ سب کی سمجھ سے باہر کہ وہ الگ کیوں ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. اگر آپ ان کے ٹیسٹنگ ریزلٹس دیکھیں اور ان کے کیسز دیکھیں سب چیزیں, ان کو بھی باقی ملک کی طرح کل سکول 6 through 8 کھول دینے چاہیے. بالکل بھی نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا جو وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے سب چیزیں ہوئی ہیں. ایک ایونٹ ہوا ہے, آپ نے ایونٹ کے بارے میں تو بات کرنی ہے, کیوں نہیں کرنی. ایک سو کالڈ آپ اس کو اپوزیشن کہتے ہیں, سو ان کی اگر بات نہیں کریں گے تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, سو پولیٹیکل بات تو ہوگی. ان کو پہلے بھی ہم نے اجازت دی تھی, اب بھی اجازت ہے. آپ کو یاد ہی ہے جب آئے تھے اسلام آباد سوچتی ہے. جی نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی. دیکھیں میں آپ کو اس پہ کلیئرٹی دے دوں. جو آپ کے پاس ایک دن پہلے خبر آتی ہے نا, وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں اس پہ چینج ہو رہی ہیں. ڈے ٹو ڈے جو فیصلے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چینج ہوتے ہیں کہ اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جہاں پہ ایک کیس نکل رہا ہے, جہاں تک اسکول ایجوکیشن کا کنسرن ہے, اسکول ایجوکیشن وہ اسکول بند کرے گا, کیونکہ ایک بچہ جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے وہ ود ان ڈیز سارے اسکول کو دے سکتا ہے کرونا. سر یہ ڈے ٹو ڈے فیصلے جو ہیں وہ آپ کو اپنی کنڈیشنز کے لحاظ سے کرنے ہیں. ڈے ٹو ڈے فیصلے اس پہ چینج ہو سکتے ہیں, بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. دیکھیں میرے خیال سے دیٹ ول بی ٹیکن کیئر آف ود ان 1 week انشاءاللہ تعالیٰ, ایک ہفتے کے اندر یہ ہو جائے گا. پرائمری سکولز کب کھل رہے ہیں؟ پرائمری سکولز ابھی جو اسکیجول ڈیٹ ہے اسی پہ رکھا ہوا ہے. اگر کوئی چینج اگلے ہفتے کے اندر آتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا لوڈ اب آئے گا
6 through 8 کا بہت لوڈ ہے اسٹوڈنٹس کا. جب وہ آئے گا تو ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے اس پہ آپ کو پھر اسی طرح آ کے بتائیں گے دوبارہ. وہ جو واٹس ایپ پہ چل رہی نا آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل کسی نے فیک نیوز چلائی ہوئی ہے, سو اس لیے اس کو فالو نہ کریں بالکل بھی. دیکھیں یہ جو بھی چیز آپ ایجوکیشن کے اندر کرتے ہیں نا, اسپیشلی پڑھائی کے لحاظ سے جو چینجز آپ لے کر آتے ہیں وہ رزلٹس آپ کو ایک دم نہیں کبھی بھی نظر آتے. اس میں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو چیز اگر میں پرائمری اسکول میں ابھی چینج کروں گا نا, اس کا رزلٹ آپ کو پتہ لگے گا جب وہ بچہ 10th میں پہنچے گا. ٹھیک ہے, 5 سے 10 سال لگتے ہیں ایجوکیشن کو. جب آپ چینجز لے کر آتے ہیں نا ایجوکیشن کتابوں کے اندر باقی چیزوں کے اندر, آپ کو وہ کبھی بھی اگلے سال رزلٹ نہیں مل جائے گا یا اس سے اگلے سال. آپ نے پروگریشن میں دیکھنا ہے کہ وہ بچہ جب اگلی کلاس آخری کلاس تک جب پہنچے گا تو اینڈ پہ ایگزیکٹلی رزلٹ نکلا کیا. کیونکہ ایجوکیشن از ناٹ کہ آپ نے جا کے فیکٹری کھڑی کر دی, آپ نے جا کے سڑک بنا دی, آپ نے پل بنا دیا, آپ نے کچھ اور کر دیا, اس طرح نہیں. اٹ از اے پروگریشن دیٹ ٹیکس ٹائم. بالکل بالکل. اگر کل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اوور دا نیکسٹ 1 week کیسز بڑھ رہے ہیں یا کیسز انکریز ہوئے ہیں, کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ بالکل حتمی ڈیٹ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں تبھی آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ پورا ہفتہ دیکھ کے ہوا ہے, ساری پروونسز نے بیٹھ کے دیکھا ہے اور سب چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ مارچ 21 کے اوپر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پرائمری اسکول کا انٹروڈیوس کر دیا جائے اسکولس کے اندر, اور یہ سب پہ لاگو ہوگا اور پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولس پہ. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی آ جائے اس کے اندر. کریکولم ایک فریم ورک ہے, سلیبس ایک جیسا ہوتا ہے. کریکولم ایک کتابیں پڑھا سکتے ہیں, مگر وہ 10 کتابیں ایز لانگ ایز وہ فریم ورک کے اندر ہیں, اس فریم ورک کو کور کر رہی ہیں, آپ کوئی بھی کتاب پڑھا سکتے ہیں ایز لانگ ایز وہ اس فریم ورک کے اندر ہے. سلیبس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہی کتاب پڑھیں گے, اور وہ ضروری نہیں ہے. ایز لانگ ایز کریکولم کے فریم ورک کے اندر ہے, آپ 10 ڈفرینٹ کتابیں پڑھا دیں ایز لانگ ایز اس فریم ورک کے اندر ہے. اگلی دفعہ بتاؤں گا. میں نے آپ کو کہا نا ہمیشہ میں پہلے وارننگ دیتا ہوں, میں ہمیشہ پہلے وارننگ دیتا ہوں آ کے کہ دوبارہ واپس نہ آنا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو نکالا تھا, مجھے سفارشیں آ رہی تھیں, میں نے کہا تھا کہ اب مجھے سفارش آئی نا, تو یاد سے 2 مہینے پرانی بات ہے جب میں نے PCTV میں کی تھی پریس کانفرنس, اور میں نے کہا تھا میں نام لوں گا جب سفارش دوبارہ آئی. 2 مہینے ہو گئے آج تک سفارش نہیں آئی. سو میں نے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آ رہے ہیں نا ان کتابوں کے لیے, اگلی دفعہ آپ آئے نا میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس کسی کے پاس بھی, پھر میں نام لے کے بتاؤں گا یہ لوگ کون ہیں. میں سارے آپ کو بتا 24 کو میٹنگ ہے. 24 کب ہے؟ پرسوں میٹنگ ہے بورڈ کی. بورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ پورا فیصلہ کر رہا ہے, اور میرے خیال سے ودن 10 days ان کے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ پیسے ودن 2 weeks پہنچ جانے چاہیے, اور یہ بورڈ کا فیصلہ ہے, اور 24 کو ان کی بورڈ کی میٹنگ ہے. تیس 35
کوئی پریشر نہیں. دیکھیں ابھی تک تو اس چیز پہ کوئی بات نہیں ہوئی, مگر انہوں نے پہلے سے کتابیں کیوں چھاپ کے رکھی ہوئی ہیں؟ جب ان کو بتایا ہوا ہم نے کہ نیا کریکولم آنا ہے تو وہ پہلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سو آئی مین اٹس سمپل ایز دیٹ. جب ایک چیز ہم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا کریکولم آنا ہے اور ہم نے ڈیٹس دی ہوئی ہیں, اس کی بڑے عرصے سے ڈیٹس دی ہوئی ہیں, سو وہ پہلے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئی مین دس از ویری ویری اسٹرینج. سو مذاکرات کرنے ہوں گے, ضرور کر لیں گے, مگر مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں کہ وہ پہلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں.